بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ حضرات، مجھ سے پیشتر جماعت کے جید علماء کرام اور خطباء کتاب و سنت سے مدلل و مبرہن بیانات فرما چکے ہیں، اور میرے بعد رئیس الخطباء شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی قاری محمد حنیف ربانی حافظہ اللہ تبارک و تعالی اور ناظم تبلیغ مرکزیہ پاکستان مناظر اسلام حضرت علامہ عبدالباسط شیخ پوری حافظہ اللہ تبارک و تعالی ورعا کا جاندار اور شاندار خطاب ہوگا۔ سب سے پہلی بات، یہ ایکشن پلان جو ہے یہ کچھ صحیفہ سماوی نہیں ہے کہ جس کو ڈر کر ہم کتاب و سنت کی ترجمانی چھوڑ دیں۔ اللہ گواہ ہے اور دنیا بھی جانتی ہے کہ اہل حدیث تحریک جس کے روح رواں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ، جس کے سرخیل بر صغیر پاک و ہند میں میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، صحافی اسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، اور تقسیم پاکستان کے بعد انشاءاللہ شہید ملت حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ۔ یہ بات یاد رکھے، اگر پوری دنیا کا کفر پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کو روکنے کے لیے اپنے تمام وسائل صرف کر رہا ہے، آج کی کانفرنس کے ذریعہ میرا وزیر داخلہ کو، حساس اداروں کے ذریعہ حکام بالا کو یہ پیغام ہے کہ میرا تعلق اس قوم کے ساتھ ہے، اس جماعت کے ساتھ ہے، اس جمعیت کے ساتھ ہے کہ جس کی گٹی میں رب کی توحید ہے، پیغمبر کی عزت و عظمت ہے، صحابہ کی عدالت ہے، جو کٹنا جانتا ہے جھکنا نہیں جانتا۔ اللہ کی قسم ہے، اپنا خون دے کر اس وطن کی بھی حفاظت کریں گے اور اسلام دشمنوں کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ساتھوں انشاءاللہ۔ دوسری بات، علماء کی خدمت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے خطباء علماء ڈرنے والے نہیں ہیں، اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کی قسم ہے، رب کی توحید کے لیے
بڑے سے بڑا جو منصب ہے جوتے کی نوک پر ہے، اور چندہ جاتا ہے جائے، ہمیں چندے کی پرواہ نہیں ہے. جو میری جماعت کا منشور کتاب و سنت ہے ہم اس کو آخری سانس تک بیان کرتے رہے. سن لو، آج کل یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں ان ہواؤں کی وجہ سے کوئی قبر کی پہلی رات، کوئی جہنم کا کھٹکا، کوئی ماں کی شان نہیں. اور تیرا مسلک اللہ کا قرآن ہے، نبی کا فرمان ہے. میرا عقیدہ ہے داتا اللہ ہے. رب کا قرآن کہتا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. عالم الغیب کون ہے؟ داتا کون ہے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. بتا مشکل کشا کون ہے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ. مددگار کون ہے؟ اور مولا علی کو اللہ کے نبی نے کہا اللہ قضا قبرا مشرفا الا سویتہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سن لو سن لو ہاتھ تیری خیر. مشکل کچھ اور نعرہ رسالت دنال سانو پریشانی نہیں. ایک منٹ یا محمد اور گل بھی کر لیں دو یار، اور گل بھی منو کر لیں دو. اور پتر اور میرا ویر اور میرا بھائی اور میرے برادر بہ جا. جنت جان والی تقریر سننی جے کہ جیل جانا رہی. کھلو جو امتحان گل سن لو. اللہ کی قسم ہے جیسے رسالت کو ہم نے مانا ہے کائنات میں کسی نے مانا نہیں مانا. میں نے کہنا ہے نعرہ رسالت، آپ نے کہنا ہے زندہ باد. نعرہ رسالت دو میں ہاتھ چوکے نعرہ رسالت. اور جب رب کی توحید کی باری آتی ہے ڈاکو آؤ. اور ڈاکو جو ہے اس وقت انبیاء کو رب کی صفات میں شریک کرتے ہیں. اور جب اس پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کی باری آتی ہے کہتے ہیں فلاں بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اللہ کی قسم ہے وہاں بھی جس کا کلمہ پڑھتا ہے بات بھی اسی کی مانتا ہے. آپ کی ذات بھی اعلیٰ ہے، آپ کی بات بھی، آپ کی ذات بھی آخری، آپ کی بات بھی. اب آؤ سنتے جاؤ. اب کہتے ہیں جی کسی کو کافر نہیں کہنا. ہمارے حکام کیا کہتے ہیں؟ کسی کو کافر. یہ بات یاد رکھو، یہ دجالی میڈیا، دجالی حکمران، دجالی اینکر، دجالی مبلغ، اور کوئی جوید غامدی ہو یا حسن نثار ہو، سن یہ پاکستان بنا ہے لا الہ الا اللہ کے لیے. پاکستان کس کے لیے بنے؟ لا الہ الا اللہ کے لیے. اس کے کانسٹیٹیوشن آئین کے اندر پہلی شک ہے کہ اس کا سپریم لا کتاب و سنت ہے. ایتھے انگریز دا نظام چل سکدا، اسا چلن دینا نہیں چلن دینا. اب بات کو سنتے جاؤ توجہ کے ساتھ. 4 گروہ ہیں جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد و پیش اپنی زندگی کو گزارا ہے. پہلا گروہ جنہوں نے ذات کے کمال کو مانا ہے، نبوت رسالت کو بھی نہیں مانا اور آپ کی بات کو بھی نہیں مانا. کون سے؟ ابو طالب جیسے. قرآن کہتا ہے لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اگر نعتیں پڑھنے سے کسی کو جنت ملتی ابو طالب کبھی بھی جہنم میں نہ جاتے. اشعار پڑھے پیغمبر کی شان میں وَابْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ. ایسا حسین و جمیل ہے آمینہ کا لال کہ جب اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اس کی زیارت کے لیے آسمان کے بادل بھی امڑ آتے ہیں. حضرات دوسرا گروہ ہے سردار ابو سفیان جیسے لوگوں کا. ذات کے بھی دشمن، نبوت اور رسالت کے بھی دشمن، بات کے بھی دشمن. صلح حدیبیہ ہو گئی،
اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لی، اللہم علیہم سب ان کا سب یوسف، اللہ ان پہ کال ڈال، جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر کال ڈالا ہے۔ پانی رک گیا، بارش رک گئی، کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی، مردار، حتیٰ کہ مردار بھی کھا گئے، کتے بھی کھا گئے۔ یہ حالات ہے مکے کے۔ بیجا ابو سفیان کو، جاؤ اللہ کے نبی کے پاس۔ وہ آئے، نبی علیہ السلام کے سامنے دعائیاں دی، للہ لیاں، ترلے کیتے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا ہے جو سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا لیے، اور نواز شریف، شہباز شریف، اور قرضے لے لے کر قوم کو بیچ رہے ہو، سن، اگر چاہتا ہے اس ملک کے اندر فراوانی ہو، اللہ کا قرآن سن، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اسلام کے خلاف قانون بنائے گا، اللہ اس ملک کی معیشت کو تنگ کر دے گا۔ اس ملک کی کامیابی کس بات میں ہے کہ سپریم لا ہوگا نہیں، بلکہ اس کو لکھا جائے، کیا جائے کہ پاکستان کا سپریم لا کتاب و سنت ہے، اور کتاب و سنت کے متصادق جتنے بھی رول ریگولیشن اتھارٹیز ہیں ان سب کو کل عدم کیا جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو اس سلسلہ میں کام کیا ہے، فی الفور اسمبلی کے ذریعہ اس کو نافذ العمل کیا جائے، سینٹ کے ذریعہ پاس کیا جائے، اور پوری دنیا کے کفار کو یہ پیغام دیا جائے اگرچہ اسلام کے قوانین تمہارے سینٹ اور اسمبلیوں کے محتاج نہیں ہے، عالمگیر ہے، تمام زمانوں کے لیے، تمام مکانوں کے لیے، تمام عدالتوں کے لیے، تمام تھانوں کے لیے۔ اللہ کی قسم ہے جب معیار ہوگا محمد رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر فاطمہ کی بیٹی، فاطمہ بیٹی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کی بیٹی چوری کرے گی، ہاتھ اس کا بھی کاٹا جائے گا۔ اگر یہ قانون ہوگا، اور جس کو پاکستان کی عدلیہ شاطن قرار دے، اس کا مقدمہ 8 سال سے زیر التوا، اور جس کو شرعاً اور قانوناً قتل کرنا درست نہ تھا، اس کو فوری طور پر تختہ دار پر لٹکا کر تم نے کس بات کا پیغام دیا ہے کہ تمہاری دوستی اللہ سے نہیں ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے، اسلام سے نہیں ہے، قرآن سے نہیں ہے، آپ کے فرمان سے نہیں ہے، بلکہ تمہاری دوستی اغیار کے ساتھ ہے، کفار کے ساتھ ہے۔ سن، کامیابی مشروط ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ ابو سفیان آئے، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ مکے میں فراوانیاں کر دے، بارش ڈال، رزق ان کا کھول دے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں دعا کروا کر جب مکہ سے مدینہ واپس آیا، اللہ کی قسم ہے یہ واقعہ ابو سفیان کے مسلمان ہونے کا سبب بنا۔ کہتے ہیں جب دعا کروا کر میں مکہ سے مدینہ واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ مکہ کے حالات ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی یہاں پر کال پڑا ہی نہیں ہے۔ حضرات تیسرا گروہ ہے، تیسرا گروہ کون سا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور انا ثناء اللہ سن، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، بات غیروں کی مانتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، اغیاروں کی بات کو شریعت کا درجہ دیتے ہیں، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا، بات عبداللہ بن ابی کی مانی، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھا، بات امریکہ کی مانی، کلمہ اللہ کے نبی کا بنا، بات یورپی یونین کی مانی۔ اور سن، یہ یوں نہیں چلے گی، بات چلے گی یا مدینے والے سرکار کی چلے گی یا رب کے قرآن کی چلے گی۔ چوتھا کرو اور آخری بات ہے، کون؟
خزیمہ بن ثابت الانصاری، اللہ کی قسم ہے جو حساس ادارے آئے ہیں وہ لکھتے ہیں تو لکھیں، ختم نبوت کا یہ پیغام ہے، 1000 مرتبہ کہوں گا، مرتے دم تک کہوں گا، قادیانی پکا کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں، زندیق کافر ہے، زندیق بدترین کافر ہے، اس ملک کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، آپ کی ذات کا دشمن ہے، رب کے قرآن کا دشمن ہے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، کہتے رہیں گے، کرتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، سن خزیمہ بن ثابت الانصاری۔ اور یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، ہمیں ڈراؤ نا، یہ جو تمہاری گیمیں ہیں، یہ جو تم ٹوپیاں بدل رہے ہو، ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک طرف ہمیں دھمکاتے ہو داعش سے، تحریک طالبان سے، یہ ملائزم ہے، یہ اسلام کی تصویر ہے، بکواس کرتے ہو، ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ دکھا کر لبرلزم چلانا چاہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں خوارج پر بھی لعنت ہے اور لبرلزم پر بھی لعنت ہے، اور جو اسلام کے نام پہ لوٹے وہ بھی ملعون ہے، اور جو اسلام کے نام پر ننگا کرے وہ بھی ملعون ہے۔ ہم ایسے بندوں کو اسلام کا سپاہی علمبردار ماننے کے لیے تیار، اسی انہوں نے اسلام دا من دے، یہ دونوں ہی ٹیمیں ہونا دیا نے، ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں، ان کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں، چھوڑ دو یہ باتیں ساری۔ کون ہے خزیمہ بن ثابت الانصاری؟ قتل و غارت پر ہم یقین نہیں رکھتے کہ قادیانیوں کو قتل کیا جائے، ہماری جماعت ایسی تمام تحریکوں کی مذمت کرتی ہے جو ماورائے آئین و قانون، رول ریگولیشن اتھارٹیز، قانون کو ہاتھ میں لینے کی بات کرے یا کسی کو قتل کرنے کی بات کرے، لیکن تمہارے لیے لمحہ فکریہ ہے مسلمانوں کا ملک ہو، مسلمانوں کا شہر ہو، اور حافظ قرآن کو چوڑے تیل ڈال کر جلا دے، اف لکم، تم پر افسوس ہے، تمہاری مسلمانی پر بھی افسوس ہے۔ سن جماعت اہل حدیث کا پیغام کیا ہے، اس ملک کی کامیابی و کامرانی اگر مضمر و پوشیدہ ہے تو اللہ کی قسم ہے رب کے قانون میں ہے، پیغمبر کے فرمان میں ہے، اللہ کے قرآن میں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دستور بنانا پڑے گا، حضرت عمر کے قانون کو قانون بنانا پڑے گا، پھر اس ملک کے اندر امن آئے گا۔ مملکت سعودیہ آج تمہارے سامنے ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان سے دگنی ہے، رقبے کے لحاظ سے جدہ سے لے کر دمام تک 2000 کلومیٹر بھی تنہا کوئی عورت سفر کرے، اللہ کی قسم ہے اسے کسی بھی قسم کا کوئی خوف و خطر نہیں ہے۔ آج گھر سے باہر محفوظ نہیں ہے، مطیع اللہ باجوہ صاحب کہہ رہے تھے گھر سے باہر محفوظ نہیں، ہم تو گھر کے اندر محفوظ نہیں ہیں۔ یہاں تو ٹھیکے ہوئے ہیں محلوں کے، علاقوں کے، چوکوں کے، چراہوں کے، ایتھو لٹن دائنا دا ٹھیکہ، ایتھو لٹن دائنا دا ٹھیکہ، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے تھانوں کی بولیاں ہوتی ہیں۔ تمہیں سمجھ پھر نہیں آتی، سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ تھانوں کی بولیاں ہوتی ہیں، ناکوں کی بولیاں ہوتی ہیں۔ کون کہتی ہے؟ سپریم کورٹ کہتی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کہتی ہے۔ آؤ امن چاہتے ہو تو امن پوشیدہ ہے کہ جس کی دعوت مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دیتی ہے، وہ کیا ہے کہ کتاب و سنت کا عملی نفاذ۔ اور حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میری جماعت کی وابستگی یہ کوئی تجارت نہیں، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، دنیاوی مفاد نہیں ہے۔ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم ہے آپ کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑے کی بات آ جائے ہم کبھی بھی اس کو دین تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی رسول ہے، جہاں میرا کے لال کی بات آئے گی ہم ان کی بات کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آمنہ کی لال کے بات کے مقابلہ میں اگر بڑے بڑے اماموں کی بات آئے گی نہیں مانیں گے۔ ہم اللہ کے نبی کی بات کے مقابلے میں بڑوں اماموں کی بات نہیں مانتے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی بات مان سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں مان سکتے۔ حضرات، سواری خریدی ہے یہودی سے، اللہ کے نبی مدینہ آئے، ساتھ یہ فرمایا پیسے مدینے میں، آبادی آئی، شور مچا دیا،
شور کیا، شور، اس نے شور مچا دیا، مسلمانوں کے نبی نے مجھ سے سواری چھین لی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے تو سواری خریدی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں چھینی ہے۔ فرمایا میں نے تو خریدی ہے۔ کہتا ہے کوئی گواہ پیش کر۔ لوگ کھڑے ہیں، خزیمہ بن ثابت الانصاری آگے بڑھے، کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ تجھ سے سواری خریدی ہے۔ یہودی ذلیل ہو گیا، اور اہل حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے بات سمجھ آئے نہ آئے، آمنہ کے لال نے جو کہہ دیا ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے، آمنہ کے لال کی زبان غلط ہو سکتی؟ میں نے نہیں ڈرا بالکل اس گل دا، انجو ہو جائے گا، او ہو جائے گا، فلان ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے مسلمان غالب آئیں گے، تم روک لو اور جتنا روک سکتے ہو، اللہ کی قسم ہے مسلمان غالب آ کے رہیں گے۔ ہم نہ دیکھیں ہماری اولادیں ضرور دیکھیں گی انشاءاللہ۔ اے جھوٹے بے ایمان، انہاں دی مکاراں چالاں ساریاں جھوٹیاں۔ حضرات اللہ کے نبی نے کہا ہے مسلمانوں کا کفار کا مقابلہ ہوگا، مسلمان غالب آئیں گے۔ اللہ کی قسم ہے سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، آمنہ کے لال کی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ آؤ، خزیمہ بن ثابت الانصاری نے کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا او خزیمہ جب میں نے سواری خریدی تو ادھر نہیں تھا، او سونے ہو پیارے ہو مکھنا، اور گواہی کی میں دے دیتی۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے جو خزیمہ بن ثابت نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں آمنہ کے لال ہم نے آپ کو نبی رسول ماننا ہے۔ نبی رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اور جدہ کلمہ پڑھی دے گل بھی ہوتی مننی دیئے، سیڈ بھی ہوتی ماری دیئے، ہماری بھی ہوتا پڑھی دے۔ پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، سونے آپ کی زبان غلط ہو سکتی۔ وآخر دعوانا السلام علیکم۔ حضرات گرامی، ابھی آپ حضرت مولانا محمد عمر صدیق صاحب کا زوردار اور جوشدار بیان سن رہے تھے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ صرف مسلک اہل حدیث ہی اس کائنات میں ایسا مسلک ہے کہ جس کے عقائد 100% وہی ہیں جو 800 سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول لے کے آئے۔ عقائد میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ کسی بڑے کی بات کو اللہ کے نبی کی بات پہ ہم کبھی فوقیت نہیں دیتے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے ابھی تلاوت فرمائیں گے حضرت مولانا قاری سعید صاحب، آپ کے سامنے تلاوت ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کے بعد دیگر علماء کرام کا بھی خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت
ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. ابھی آپ انتہائی مسحور کن آواز میں الحافظ القاری المقری جناب سعید اللہ سعید صاحب کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے.